کیوں؟ ہمارے لیے یہ نام یا یہ عنوان کتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو الفاظ فرمائے وہ اسی ہی کی تعبیر ہے، یہی اس کی تعبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ ہے، اہل حدیث کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ ایک اور جملے میں یہ بات فرما گئے، فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے میں محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے کہ اہل حدیث کا عمل، اہل حدیث کا کردار، اہل حدیث کی گفتگو، اہل حدیث کا منہج، کوئی بھی چیز ان کی اپنی نہیں ہے، ان کی ہر بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے لیے ہمارے امام، اہل حدیث کے امام، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر میں یہ چاہوں گا کہ اسی ہی پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر آپ کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال قبل آپ کی آمد کی تیاریاں شروع کروا دی۔ وہ جو عالم ارواح تھی، جب بھی دنیا قائم نہیں ہوئی، عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے منعقد کیے، اور ان 2 کے اندر ایک خواص کے لیے تھا، ایک عوام کے لیے تھا۔ عوام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ خواص میں اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ بات بتلائی کہ میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر، میرا آخری نبی، حالانکہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے نہیں آنا تھا، لیکن اللہ نے ایک اصول بتلا دیا، اللہ نے ایک اقرار لے لیا، اللہ نے آپ کی ذات کی اہمیت بتلا دی، اللہ نے آپ کی عظمت سارے انبیاء کے قلوب کے اندر ڈال دی کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں میرا نبی، میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث کے امام، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، سید ملد آدم اگر دنیا میں تشریف لے آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سب نے مل کر اس کی مدد میں اتر جانا ہے، تم سب نے مل کر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے دست و بازو بننا ہے، اس کے ساتھ مدد کرنی ہے، اس کی بات کی تائید کرنی ہے، اس کی دعوت کی نصرت کرنی ہے، اس کی دعوت کو ماننا ہے، اس کی دعوت کو آگے پھیلانا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا، اللہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے تیرا یہ پیغمبر آ گیا، ہمارے
اب یہ پیغمبروں کا یہ وعدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے بھی امام وہ کون سے ہیں؟ اہل حدیث کے امام. جو اہل حدیث کے امام ہیں وہ پیغمبروں کے امام، اور جو پیغمبروں کے امام ہیں وہ اہل حدیث کے امام. اہل حدیث کا امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. اہل حدیث کے امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. اہل حدیث کے امام وہ ہے جس کی امامت کی سند جبرائیل لے کر آئے. اہل حدیث کے امام وہ ہے جن کی امامت میں صرف صحابہ نے نہیں بلکہ 1 لاکھ پیغمبروں نے نماز ادا کر دی ہے اور دنیا والوں کو بتلا دیا ہے. دنیا والوں یہ وہ ہے جو صرف تمہارا امام نہیں بلکہ امام الانبیاء، جو صرف تمہارا امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے. یہ سفر ہے بہت بڑا. اس سفر کی ایک منزل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہے وہ ذات کی جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی میں آپ تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر دور کا پیغمبر امام بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کیفیت ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں جن کو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا لقب دیا گیا. حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، کریم اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، مسیح اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت نوح کھڑے ہیں، نبی اللہ کا لقب دیا گیا. حضرت آدم کھڑے ہیں، صفی اللہ کا لقب دیا گیا. یہ سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہیں. اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کون آگے بڑھے گا، کون امامت کروائے گا، کون اس مسلے پر کھڑا ہوگا؟ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا. جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، سرور کونین کو پکڑا ہے، امام اہل حدیث کو پکڑا ہے اور لا کر مسلے پہ کھڑا کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا آپ کے ہوتے ہوئے نہ اسماعیل کی امامت کر سکتی ہے، نہ ابراہیم کی امامت کر سکتی ہے، نہ موسیٰ کریم اللہ کی امامت کر سکتی ہے، نہ عیسیٰ مسیح اللہ کی یہ امامت کر سکتی ہے. جب انبیاء کی امامت آپ کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی امامت کیسے کر سکتی ہے؟ آپ جب تشریف لے آئے تو کسی نبی کی امامت چل سکتی؟ یہ امام اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں. اور کتنا عظیم مقام ہے یہ. فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے نبی بھی اس مسلے پر کھڑا ہو سکتا نہیں کھڑا ہو سکتا. اس مسلے پر آپ کھڑے ہوں گے. اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لوگوں سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت عطا کر دے تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، ایک ہی رستہ ہے فاتبعونی، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. اہل حدیث کے امام کو اپنا امام مانو، ان کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو، ان کے قول کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو. یہ کام تم کرو. اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پیغمبر کہہ دیجیے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. بڑا ایک مومن کے لیے تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا اس کو تم امام مان لو، اس کو تم امام بنا لو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے.
سامعین گرامی، امام اہل